ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ خبر ساتھ کل پنجاب پولیس نے زینب کے قاتل کو گرفتار کر کے واقعی کمال کر دیا۔ پنجاب کی پولیس اور وزیر اعلیٰ دونوں اس کارنامے پر خراج تحسین کے مستحق ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ کی پریس کانفرنس نے خراج تحسین کا سارا ذائقہ خراب کر دیا۔ کریڈٹ لینے کی کوشش الٹی گلے پڑ گئی۔ کل وزیر اعلیٰ پنجاب سے 4 غلطیاں ہوئیں۔ یہ غلطیاں نہ ہوتی تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ وزیر اعلیٰ نے کل ہی کہا تھا اس دن کتنا یہاں پر احتجاج کیا گیا، کتنے یہاں پر سیاسی شعبدہ بازی کی گئی، سیاسی اکابرین کو اور مذہبی اکابرین کو۔ خدا را ایسے نازک ترین معاملات پر لاشوں پر سیاست نہ کریں، آئندہ کبھی نہ کریں۔ لیکن کل ہی وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس میں معصوم بچی کی لاش پر سیاست کا آغاز کر دیا۔ یہ ان کی پہلی غلطی تھی۔ دوسری غلطی اہلکاروں کو شائننگ سٹارز ڈکلیئر کرنا تھا۔ کوشش رنگ لائی اور اللہ تعالیٰ نے زینب کے قاتل کو گرفتار کرا دیا ہے۔ مبارکباد پیش کروں گا اور شکریہ ادا کروں گا اپنی پنجاب کی کیبنٹ کمیٹی کو، وزراء کو۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ڈی جی فورنزک لیب شکر جوائنٹ ایفرٹ کی اور بے پناہ پروفیشنل، آپ کھڑے ہو جائیں دونوں، اور میں خود بھی گیا وہاں پر موقع کے ان کو، بلکہ میں کہوں گا آئی بی کے ہیڈ جو پنجاب کے، وہ ذرا راؤ سردار آپ کھڑے ہو جائیں، اور کہاں ڈی جی فورنزک کی کہاں ہیڈ، وہ کھڑے ہو جائیں، آگے آئیں ذرا۔ میرے پولیٹیکل کیریئر میں اتنی جوائنٹ، اتنی کنسرٹڈ، اتنی کمیٹڈ اور اتنی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ میں نے کم دیکھی ہے۔ قوم کے یہ شائننگ سٹارز ہیں۔ یہ تمام لوگ یقیناً شائننگ سٹارز ہوں گے، لیکن ملزم عمران نے زینب سے پہلے 9 بچیوں کے ساتھ زیادتی بھی کی اور انہیں قتل بھی کیا تھا۔ قوم کے یہ شائننگ سٹارز ان بچیوں کے قتل کے دوران کہاں تھے؟ شاید زینب کے قتل سے قبل میڈیا ایکٹیو نہیں ہوا تھا، چیف جسٹس اور چیف منسٹر نے نوٹس نہیں لیا تھا، اور اپوزیشن علامہ طاہر القادری کے ساتھ قصور نہیں گئی تھی۔ چنانچہ قوم کے یہ شائننگ سٹارز سوئے رہے۔ کیا ان شائننگ سٹارز کو جگانے کے لیے ہمیشہ نوٹس لینا پڑے گا اور میڈیا کا ڈھول پیٹنا پڑے گا؟ اور عمران علی کو ان شائننگ سٹارز نے گرفتار نہیں کیا تھا۔ یہ کارنامہ اسپیشل برانچ قصور کے ایک سب انسپیکٹر محمد صدیق نے سر انجام دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کو اس شخص کو 1 کروڑ روپے انعام بھی دینا چاہیے اور اس کے لیے تالیاں بھی بجانی چاہیے۔ تیسری غلطی، وزیر اعلیٰ کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ ڈی پی او یا آر پی او کو پریس کانفرنس کرنے دیتے؟ آپ کو چیف منسٹر کے لیول سے ڈی پی او کی سطح پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دوسرا، آپ نے صرف زینب کے والد کو کیوں بلایا؟ آپ نے ان 9 بچیوں کے والدین کو اپنے ساتھ کیوں نہیں بٹھایا جو اسی درندے کی درندگی کا نشانہ بنی تھی؟ کیا ان بچیوں کا یہ جرم تھا کہ ان کی آواز میڈیا نے نہیں اٹھائی تھی، چیف جسٹس نے نوٹس نہیں لیا تھا، اور علامہ طاہر القادری ان کے گھر نہیں گئے تھے؟ اور چوتھی غلطی، میجر اعظم آپ بھی آئیں، آپ آئیں، چیف سیکرٹری صاحب آپ آئیں۔ یہ میں چاہوں گا کہ ان کے لیے نہیں ادھر ابھی میں بات کرنا، ان کے لیے بھرپور لگائیں۔ انہوں نے بڑی محنت 2-4 دفعہ نہیں 8-10 مرتبہ جاتے ہیں۔ میں سب کا مشہور ہوں اور ان کی سب کی یہ اجتماعی کاوش سے آج ہم ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ہم اگر یہ کلپس دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ سٹیج پر صرف ایک شخص دکھی تھا اور وہ شخص زینب کا والد تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا افسوسناک ترین واقعہ تھا۔ پوری قوم اس پر دکھی تھی۔ آپ کو اس موقع پر کہکہے نہیں لگانے چاہیے تھے، تالیاں نہیں بجانی چاہیے تھی، آپ کو زینب کے والد کا مائک بھی بند نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی اس چوتھی غلطی پر آج سید خورشید شاہ نے قومی اسمبلی میں کہا، یہ دعوے کرنا اور تالیاں بجانا اور خوشی کا اظہار کیا جائے اور مبارکیں دی جائیں اور مبارکیں لی جائیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے۔ جس طریقے سے وہ پریس کانفرنس چل رہی تھی، آئی جی اٹھ جائیں، آپ ڈی آئی جی آپ اٹھ جائیں، فلانا تم اٹھ جاؤ، تم اٹھ جاؤ، تالی بجاؤ، شیم۔
اور مجھے شرم آ گئی, ہمیں ڈوبنا آتا ہے, شرم آتی ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو اور ہم اپنی تالیاں بجواتے رہے. جس نے بھی کل ٹی وی دیکھا ہوگا اس کا شرم سے سر جھک چکا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ یہاں دوسری مذمتیں کرتی ہے تو کم سے کم اس پہ بھی قرارداد آنی چاہیے. اگر ہمیں انسانیت میں کچھ ہے تو اس کے بعد بچے ہیں, ان کے بعد بچیاں ہیں, ان کے دل آزاری ہوئی ہے اور چیف منسٹر نے کی ہے اور اس کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے آج. اور اس کا جواب داخلہ کے اسٹیٹ منسٹر نے کیا دیا, آپ یہ بھی ملاحظہ کیجئے. شہباز شریف جس نے ڈیلیور کر کے دکھایا ہے, لوگ تالیاں ان کے لیے بجائیں گے, ہم بھی تالیاں بجانا چاہتے ہیں. آسما کا قاتل پکڑیں پلیز. نقیب خان کے قاتل کو بھی اسی طرح پریس کے سامنے لے کے آئے, ہم تالیاں بجائیں گے آپ کے لیے. جیسا وزیر اعلیٰ کا کوئی مقابلہ نہیں, تالیاں بجتی رہیں گی, ووٹ پڑتا رہے گا کارکردگی کو. میرا خیال ہے وزیر اعلیٰ کو کل کی پریس کانفرنس پر معذرت کرنی چاہیے. کیا چیف منسٹر کی پریس کانفرنس غلطی تھی؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شہریار آفریدی, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. لاہور میں جوائن کیا ہے زعیم قادری صاحب نے, پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. چودھری منظور صاحب نے ہمیں جوائن کیا, لاہوری سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور تھوڑی دیر میں ہمیں محمد امین صاحب بھی جوائن کریں گے, زینب کے والد ہیں, ان سے کچھ سوال ہم نے کرنے ہیں. قادری صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آؤں گا. سر یہ فرمائیے گا, یہ جو آپ کے شائننگ سٹارز تھے جن کے لیے کل آپ نے تالیاں بجائی تھی, اب ان شائننگ سٹارز کے بارے میں کچھ چیزیں سامنے آئیں, کچھ حقائق سامنے آئیں کہ جن 10 بچیوں کے قتل کا اعتراف اس ملزم نے کیا, عمران علی نے, ان میں سے کچھ ایسی بچیاں بھی تھی جن کے مجرم گرفتار ہوئے. گرفتار ہونے کے بعد ان کی فائلیں بند ہوئی, کچھ کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا. اب یہ سوال یہ ہے کہ وہ شائننگ سٹارز پہلے کیا کرتے رہے ہیں, اور اس کے بعد اب جو ملزم نے اعتراف کیا ہے تو اب ان جو لوگوں کو مار دیا گیا ہے, ان شائننگ سٹارز نے مارا تھا, ان کو دوبارہ زندہ کیسے کریں گے آپ؟ جاوید چوہدری صاحب, اگر آپ برا نہ منائیں اور سما خراشی نہ ہو تو میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ جن لوگوں کو شائننگ سٹار کہا گیا اس میں قصور پولیس کا کوئی ایک بھی آدمی شامل نہیں تھا. یہ وہ تمام لوگ تھے جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس پرٹیکولر کیس کے بہت زیادہ جو تکلیف دہ مناظر تھے ان کے بعد اس پر ان کو مامور کیا گیا تھا. اور یقیناً یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ وہ باقی 8 کیس یا 7 کیس جتنے بھی تھے ان کو اگر انرتھ نہیں کیا گیا اور پراپرلی ان پہ کام نہیں کیا گیا تو ان کو یقیناً یہ قصور پولیس کی ذمہ داری تھی, ہے اور رہے گی, اور ان کو ہی اس کا جواب دینا پڑے گا. کوئی پولیس ہے نا سر جی جنہوں نے پہلے بچیوں کے جعلی ملزم دریافت کیے, جی بالکل, ان کو قتل کر دیا, ان کی فائلیں بند کر دیں, اور آج آپ انہی کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں. آپ ان کے لیے تالیاں نہیں بجائیں چوہدری صاحب. آپ میرے خیال میں تھوڑا سا اگر سمجھ لیں, یہ تمام وہ لوگ تھے جس میں جے آئی ٹی کے لوگ جن کا قصور پولیس سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ لاہور میں تھے نا, یہ شائننگ سٹارز لاہور میں تھے نا. جی جی جی. اب ایک سوال سر یہ ہے کہ زینب بچی کا جو قاتل ہے وہ اسپیشل برانچ کے ایک محمد صدیق سب انسپیکٹر ہے, اس نے گرفتار کیا. اس نے ایک یہ اسپیشل رپورٹ بنا کے بھیجی 22 تاریخ کو, یہ آپ کے سامنے ہے اور اب تو انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے, جس میں اس نے کہا تھا کہ ایک شخص ہے عمران علی ولد ارشد علی, قوم ترکان, سکنہ روڈ, کوٹ, اور یہ اس کی تصویر جو ہے سی سی ٹی وی کے ساتھ ملتی جلتی ہے, اس کے چارلڈ ہال بھی اس سے ملتی جلتی ہے. اس کو گرفتار کرنا ضروری ہے, اور 22 تاریخ کو اس کے کہنے پہ گرفتار ہوا, اور اس کے بعد اب اس کا ڈی این اے کیا گیا تو میچ کر گیا. یہ شائننگ سٹارز نے کیا کیا ہے؟ اب دیکھ لینا, یہی تو کورس آف ایونٹ ہے جو غلط آپ نے بیان فرمایا. عرض یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ obviously اس لیے ضروری تھا کہ وہاں پر 1150 لوگ ایسے تھے جو 25 سے 45 سال کی عمر کے درمیان تھے, اور IC3 جو ہمارا منصوبہ ہے, جو جب وہ وہاں گیا اور اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا تو اس میں تمام ان لوگوں کو جو اس 2.5 کلومیٹر کے ریڈیس میں رہتے تھے جن کی عمر 25 سے 45 سال تھی, انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے تھا, کرنا پڑ رہا تھا تھرو a proper investigation of forensic lab. چوہدری صاحب سن لیں گے تو سمجھ آ جائے گی, اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو میں زبردستی نہیں سنا سکتا. یہ نہیں سر, میرا سوال سن لینا سر. سوال تو آپ کا ہو گیا نا, میں جواب دے لوں. اسپیشل برانچ کے ایک سب انسپیکٹر کی درخواست پہ گرفتار ہوا ہے.
آپ کے شائننگ سٹارز نے جن کو آپ نے 1 کروڑ روپیہ دے دیا انہوں نے لاہور میں بیٹھ کے اس ملزم تک نہیں پہنچ سکے تھے. میرا خیال یہ ہے کہ جس شخص نے اس کو گرفتار کیے سارے پیسے اس کو ملنے چاہیے. شائننگ سٹارز نے کوئی کمال نہیں کیا اس میں. اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ کس نے اس کو گرفتار کیا, اور انشاءاللہ جس نے گرفتار کیا اس کو ہی پیسے ملیں گے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. اصل وجہ یہ تھی کہ اتنے سینسٹیو کیس میں اگر آپ کسی شخص کو گرفتار کر لیں اور اس پہ مدعا ڈال دیں اور آپ کے پاس وہ فرنزک, اب دیکھیں نا پرابلم کہاں ہے, تکلیف اور چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ صرف اس لیے کہ ایک ایسا کام کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ انہوں نے ایک فرنزک لیب بنائی جو دنیا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ تھی. امریکہ وغیرہ سے وہاں پہ نمونے آتے ہیں اور کیس حل ہوتے ہیں. جو آپ کا کارنامہ ہے وہ ہے. تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے, آپ نے واقعی کمال کیا ہے. تکلیف سب کو اس بات کی ہو رہی ہے. میں اپنی بات کروں گا چوائس صاحب پلیز. تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے آپ تالیاں بجائیں تو اس پہ قوم خاموش ہے. میں آ رہا ہوں ادھر, اس کا جواب دوں گا آپ کو. تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ انہوں نے تو فرنزک لیب بنائی نہیں. اگر انہوں نے بنائی ہوتی تو ان کے کیسز بھی حل ہو جاتے. ہم نے 48 آورز میں لاہور دھماکے کا ہینڈلر گرفتار کر لیا تھا IC3 سے اور اپنی فرنزک لیب سے. سر وہ ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, آپ تشریف رکھیں چوائس صاحب, مسئلہ یہ کہ آپ نے کسی کو تسلیم نہیں کرنا کہ اس نے کوئی بڑا کام کیا ہے. پرابلم یہاں یہ ہے, تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ فرنزک لیب چپ رہی ہے کہ پنجاب نے کیوں بنا لی, IC3 پنجاب نے کیوں بنانا شروع کر دیا میٹروپولیٹن سٹیز میں اور ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں.